إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے، ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً امام الانبیاء، محبوب کبریا، شافع روز جزا، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اشرف المخلوقات باقی رہنے کے طریقے سکھلائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الاحقاف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اس مضمون کی مزید وضاحت کی جائے گی جس کا تذکرہ 2 ہفتے پہلے کیے گئے تھے۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے
اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ دو ہفتے پہلے انسانی زندگی کے 6 مراحل کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ زندگی کے 6 حصے بتلائے گئے تھے، 6 دور کا ذکر ہوا تھا۔ ابتدائی 5 دور 8 سال پر مشتمل ہے۔ 1 سے لے کے 8 سال، 9 سے لے کے 16 سال، 17 سے لے کے 24 سال، 25 سے لے کے 32 سال اور 33 سے لے کر 40 سال۔ یہ 5 دور 8 سال کے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک دور کا تذکرہ کیا گیا جسے بھی آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، 41 سے 60 سال اور پھر اس کے بعد 60 سال کے بعد کی زندگی۔ انسانی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ جس طرح ایک وقت میں کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، ہر 4 جانب سرسبزی و شادابی نظر آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سبز قسم کی چادر بچھی ہوئی ہے۔ شہر میں یہ پتہ نہیں چلتا، جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کسانوں سے پوچھئے تو ایسے ایام کا وہ انتظار بھی کرتے ہیں، اور ان ایام میں جس طریقے سے فائدے ہو جائے اس کا انتظام بھی کرتے ہیں۔ شہروں کے لوگ کبھی کبھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے تشریف بھی لے آتے ہیں۔ پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ اس کے غلے جات تیار ہو جاتے ہیں، کاٹنے کا وقت آتا، اسے کاٹ لیا جاتا، اسے دونی کی جاتی، گاہ لیا جاتا، اس کے چھلکے الگ کیے جاتے اور دانہ الگ رکھ لیا جاتا۔ اس موقع پر اگر کھیتی کا معائنہ آپ کریں گے تو ایسا لگے گا کہ یہاں اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ انسان کی زندگی کا حال، جسے کبھی کبھی انسان تعبیر کرتا ہے کہ پانی کا بلبلہ ہے، اچانک پانی نیچے سے اوپر ہوتا ہے، دکھتا ہے کوئی چیز اوپر ہوئی ہے، لیکن فوراً وہ چیز پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا حال یہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسان کو زندگی کے مختلف مراحل سے گزارا گیا اور بہت سارے اوقات انہیں عنایت کیے گئے۔ ہمیں اس سلسلے میں قرآن مقدس نے الگ الگ انداز سے غور فکر کرنے کی دعوت دی ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ 2 ہفتہ پہلے کچھ ہوا تھا۔ آج اس سلسلے میں چند باتیں آئیں گی۔ انسان کی زندگی کا وہ دور جو 40 سال کے بعد شروع ہوتا ہے، اس دور سے متعلق قرآن مقدس نے کہا کہ در حقیقت سن رشد کو پہنچنے کا دور ہے، جسمانی اعتبار سے طاقت و توانائی کے حصول کا دور ہے، ایمانی اعتبار سے سنجیدگی و متانت سے پر ہونے کا دور ہے۔ یقیناً اگر کوئی انسان اس دور میں پہنچ کر نہ اپنا دینی مزاج بدلتا ہے اور نہ دنیاوی طریقے کار بدلتا ہے، اس انسان کی تباہی و بربادی سے کوئی اسے روک بھی نہیں سکتا، بچا بھی نہیں سکتا۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي۔ 40 سال کا ہونے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ بھی ادا کرتا ہے اور دعا و مناجات بھی بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اوذعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ اے اللہ مجھے ایسی توفیق مرحمت فرما دے، توفیق عطا کر دے کہ میں تیرے اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جس نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے، اور جس نعمت سے ہمارے باپ دادا کو نوازا تھا۔ میں ان نعمتوں کی شکر گزاری ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اے اللہ تیری توفیق کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے تو اس سے دعا و مناجات کر کے توفیق مانگتا ہوں۔ اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ انسان پر جو انعام ہوا ہے، یہ 5 ادوار جو ان پر گزر چکے ہیں، کسی انسان کو روئے زمین پہ زندہ رہنے کا حق نہیں ملتا، وہ باپ کی پشت باہر ہو کے ختم ہو جاتا، ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں استقرار کے باوجود اسقاط کی شکل میں اس کا جنازہ نکل جاتا، بعض بچے ولادت ہوتے ہی ختم ہو جاتے، بعض بچے کچھ بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اسی اعتبار سے ان کی زندگی کے مراحل گزرتے ہیں اور دنیا سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کو 40 سال کی عمر مل چکی ہے، ایسے انسان سے کہا گیا گویا یا اللہ کی جانب سے رہنمائی کی گئی کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی نعمتوں کا گن گائیے، اور ساتھ ساتھ آپ کے والدین پر یا آباء و اجداد پر جو انعام ہوا تھا، جس انعام کے نتیجے اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ حیدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، میرے باپ کی اتنی کوٹھیاں تھی، اتنے زمین و جائیداد تھی، اتنے مالیات ان کے پاس فراہم تھے، اتنی شہرت ان کو ملی ہوئی تھی، اتنا بڑا مقام منصب تھا، وغیرہ ذالک، کہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اس طرح بنا کے پیش کیجیے کہ پھر آپ کی اولاد آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکے۔ اس لیے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کا خیال کرتے ہوئے کہیے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری ذریت میں اصلاح ڈال دے، اگر فساد بگاڑ سے دوچار ہے اسے بچا لے اور اصلاح کے رگڑ پر، اصلاح کے راستے پر چلا لے۔ پھر انسان اپنی جانب سے اپنی جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنی تمام تر خطا اور غلطیوں پر اشک ندامت بہا کر تجھ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، اور اس بات کا اعلان کرتا ہوں وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آئندہ کے لیے پوری وفاداری اور فرما برداری کے جذبے سے سرشار ہو کر سارے اعمال بجا لانے کی کوشش کرتا ہوں، الہ اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ غور کیجئے، انسان کے سامنے 2 چیز، بلکہ اہلی 3 چیز ہے، ایک تو وہ خود ہے، ایک اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد ہے، اور اس کے بعد ان کی نسل ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ درست و صحیح سالم تھے اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، اور اگر آپ صحیح سالم رہیں گے آپ کی اولاد کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اور اگر کسی انسان کی اولاد دینی اعتبار سے انہیں برگشتہ کرنے والی بن جائے، سرکشی کی طرف لے جانے والی بن جائے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی، ایسے اولاد سے اولاد نہ ہونا بہتر ہے، بلکہ قرآن مقدس کی آیت کی روشنی میں دیکھیں گے ایسے اولاد کا قتل ہو جانا بہتر ہے۔ بات بہت بری لگے گی لیکن قرآن کی آیت ہے۔ پڑھیے سورہ کہف، ترجمہ پڑھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، تاکید فرمائی ہے، آپ پڑھتے ہیں، اس میں موسیٰ و خضر کا واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے، 15واں سپارہ کا بالکل اخیر پیج اور 16 سپارہ کے پہلا پیج پر یہ واقعات درج ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے 3 کارنامے انجام دیے حضرت خضر نے۔
یہاں پر ایک بات ضمن کہہ دیں، موسیٰ علیہ السلام ایک تقریر کے دوران ایک میدان میں، ایک مجمع میں، ایک جلسہ میں خطاب فرما رہے تھے. اسی میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا. کسی نے سوال کیا کہ روئے زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. انہوں نے کہہ دیا میں. یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناگوار گزرا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی دوسرے کی شاگردی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا. کیا جائیے مجمع البحرین، دو دریا کے ملنے کی جگہ پہ جائیے، میرا ایک بندہ ملے گا، اس بندے سے ملاقات کیجئے، ان کی صحبت حاصل کیجئے، ان کی شاگردی اختیار کیجئے، ان کا ساتھ رہیے، پتہ چلے گا کس کے پاس کتنا علم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے. لیکن یہ ادا اللہ کو ناپسند آئی. خضر علیہ السلام یا حضرت خضر کی بارگاہ میں انہیں بھیج دیا گیا. کیا چلیے چلتے ہیں. ساتھ گئے، حضرت خضر ساتھ ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ہیں. 3 واقعہ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، میں 2 کی طرف اشارہ کرتا ہوں. فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر جا رہے تھے. ایک خوبصورت لڑکا ملا، چھوٹا بچہ ملا، وہ غلام 10-12 سال سے نیچے ہی کا بچہ ہوگا. حضرت خضر علیہ السلام نے تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی. موسیٰ علیہ السلام بے تاب ہو گئے. کہا تم نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، یہ بچہ کوئی گناہ گار تو نہیں تھا، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی قتل کے جرم میں آپ نے اس بچے کو کیوں قتل کیا؟ حضرت خضر نے کہا خاموش، بات پہلے ہو چکی ہے کہ بولیے گا نہیں. ایک دوسرا واقعہ پیش آیا، غور کیجئے گا. آگے بڑھے، فانطلقا، آگے بڑھے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطمع اہلھا فابوا ان یضیفوہما. ایک بستی سے گزرے، کہا ہم لوگوں کو مہمان بنا لو. ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا. دیکھا اس بستی میں جدارا یرید ان ينقض فاقاما، ایک دیوار کو دیکھا بالکل گرنے والی ہے، تو حضرت خضر نے ہاتھ لگایا اور اس دیوار کی مرمت کر دی، ٹھیک ٹھاک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایسی بستی والے پر آپ نے احسان کیا ہے جس نے رات میں ہمارا رہنا گوارا نہیں کیا، اس پر اجرت لے لیجئے. تو حضرت خضر نے کہا کہ چلیے اس کے بعد ہم دونوں کے درمیان رشتہ ختم ہوتا ہے، البتہ میں بتاتا ہوں یہ حالات پیدا کیوں ہیں. کشتی والا معاملہ تھا، کیوں ہوا، وہ لڑکا کو میں نے قتل کیوں کیا، اور اس دیوار کو درست کیوں کیا. غور کیجئے گا، ماں باپ اگر اچھے ہوں، ان کی اولاد کو ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور اگر کوئی نیک ماں باپ ہو اور ان کی اولاد سرکش و بے ایمان ہو تو ایسے سرکش و بے ایمان لڑکے کا قتل ہو جانا بہتر ہے. بات بڑی تلخ ہوگی، اللہ کے واسطے معاف کیجئے گا، یہ قرآن کی آیت ہے. کیا فرمایا؟ اما الغلام، یہ لڑکا کا معاملہ، کان ابوہما صالحا، اس کے والد نیک انسان تھے، لیکن اس لڑکا کا حال کیا ہے؟ یہ لڑکا بڑا بدبخت ہے. ان یرہقہما طغیانا و کفرا، ڈر ہے کہیں یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو کفر کرنے پر اور سرکشی کرنے پر نہ ابھار دے. انسان اپنے بچے اور بچیوں کی محبت میں پاگل ہوتا ہے. بچہ بچی جیسی حرکتیں کر لے، ساری چیزیں گوارا کر لی جاتی ہیں. آپ کا ناک کٹوا دے پھر بھی انسان گوارا کر لیتا ہے. بیٹیاں پھانک کی شادی کر لے پھر بھی گوارا کرتے ہیں.
بچے بدتمیزی کر کے انتہا کرتے پھر بھی گوارا کرتے ہیں، نہ آپ کے پاس دین صحیح سالم رہتا ہے نہ دنیا صحیح سالم رہتی ہے۔ کہا آپ کے رب نے چاہا فخشینا یا فاردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما، آپ کے رب نے ارادہ کیا ہے اس اچھے آدمی کو اس بدتمیز لڑکے کے مقابلے میں پاکیزہ پاک باز لڑکا دیا جائے اور رشتہ داری کا خاص خیال کرنے والا لڑکا عطا کیا جائے، اس لیے ہم نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ غور کیجئے گا، ایک لڑکا صحیح ماں باپ کا غلط نکل گیا، حضرت خضر نے اس نے غلط لڑکے کو، سرکش لڑکے کو، نافرمان لڑکے کو اپنی ہاتھ سے ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دریافت کرنے پر بعد بتایا گیا وجہ اس کی یہ تھی کہ اس لڑکے کی بنیاد پر ان کے ماں باپ بگڑ سکتے تھے، ان کی آخرت خراب ہو سکتی تھی، ان کی دنیا برباد ہو سکتی تھی، اس لحاظ سے اللہ کی جانب سے مجھے اجازت ملی، حکم ملا، اور میں نے خفیہ اس حکم کے ذریعے سے اس بچے کا کام تمام کر دیا، خاتمہ کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسی اولاد سے اولاد نہ ہونا بہتر ہے جو آپ کی لڈیا غرق کر دے، دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کی بھی اعتبار سے۔ اب اولاد کی بھیک تو مانگتے ہیں، شادی کے 2-4 سال بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو کرتے ہیں کہ مدارات کی دنیا کی خاک چھانتے ہیں، ادھر ادھر مولویوں کے پیچھے دوڑتے ہیں اور پنڈت تک جانے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، کسی طرح سے اولاد ہو جائے۔ قرآن نے اولاد کے لیے دعا سکھلائی، یا رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے صالح اور نیک اولاد عطا فرمائے۔ اولاد کی بھیک تو مانگتے ہیں لیکن نیک صالح اولاد کی دعا کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، بعد میں بھی اولاد ان کے ناکوں میں دم کرنے والی بن جاتی ہے۔ بہرحال رہا معاملہ بیٹے کا، اگر بیٹا غریب و نادار ہے، یتیم ہے، اور ان کے والد نے کوئی اچھا کام کیا ہوتا ہے، صالحیت کی بنیاد پر ان کی زندگی گزری ہوتی ہے، اس نیک صالح انسان کی اولاد کو ان کے مرنے کے بعد ان کے اچھے اعمال کا فائدہ پہنچتا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک۔ وہ دیوار کا معاملہ جانتے ہو کیا ہے؟ حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں، وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس دیوار کے نیچے ان کے اچھے والدین نے کچھ خزانہ چھپا کے رکھ دیا تھا، گڈھا کھودا، خزانہ رکھ دیا اور اس پر دیوار تعمیر کر دی تاکہ یہ بچے جوانی کے پہنچ جائے، سن بلوغ کو پہنچ جائے اور پھر وہاں سے خزانہ نکال لیں۔ اس کے بلوغت سے پہلے پہلے یہ دیوار گر رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ دیوار گرنے کے نتیجے میں محلے علاقے کے لوگ ان کی دولت کو، ان کے خزانے کو چھین لیں گے۔ تو آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ اس دیوار کو بھی کچھ دن اور صحیح سالم رکھا جائے، اس لحاظ سے میں نے دیوار کو درست کر دیا۔ آئے بات سمجھ میں؟ والد کی اچھائی کا فائدہ اولاد کو ملتا ہے اور اولاد کی بدتمیزی کا نقصان والد کو پہنچتا ہے، اس لیے اب اولاد کے لیے دعا کیجئے، اور اللہ تبارک و تعالی اولاد دے دے اس کے لیے دعا کیجئے، پھر دعا کیجئے۔ ایک تو شادی کے بعد اولاد کی دعا کیجئے، ابھی نہیں کبھی نہیں کا کلمہ مت پڑھیے۔ لوگ موج مستی تو کرتے ہیں اور نسل کو بڑھانے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم اليوم، زیادہ بچہ دینے والی اور زیادہ پیار کرنے والی عورتوں سے شادی کرو تاکہ کل میدان محشر میں اپنی امت کی کثرت تعداد پر میں فخر کر سکوں گا۔ لوگ شادی ہی نہیں کرتے ہیں تو بچہ ہی نہیں چاہتے ہیں، بچہ اگر چاہ لیتے تو کہتے ہیں 2 بچے کی ہستی سے کٹے زندگی مستی سے، جیسے لگتا ہے کہ بچے کھلانے پلانے پیدا کرنے والے یہی ہے۔
آپ نے 2 پر اکتفا کیا، کچھ دن کے بعد 1 ختم ہو گیا، بات ملتے رہ گئے، تھوڑا اور سوچا، وہ بھی چلے گئے، نپتر ہو کے دنیا سب چلے جائیں گے۔ اس لیے کثرت اولاد کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بہرحال تو اولاد کی دعا کیجئے، جب اولاد آپ کی ہو جائے اولاد کی دعا کیجئے، رب هب لی من الصالحین، الہی صالح اور نیک اولاد عطا فرما دے، اور باضابطہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہیے، واصلح لی فی ذریتی، الہی میری ذریت کو، میری نسل کو درست اور صحیح سالم بنائے رکھنا۔ بلکہ یہاں تک قرآن نے کہا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وہ تذکرہ موجود ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ماں باپ کا بھی خیال رکھا گیا، بیٹا بیٹی کا بھی خیال رکھا گیا۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ترجمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور ترجمہ پڑھ بھی لیا تو کچھ اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق ملتی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیے، کیا دعا کی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، الہی مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والی بنا۔ آپ بھی دیندار رہیے، اولاد بھی آپ کی دیندار ہے، اس کے لیے باضابطہ دعا سکھلائی ابراہیم علیہ السلام نے۔ بھائی ابراہیم علیہ السلام تو نبی ہیں، ان کی اولاد کو اچھی ہونی چاہیے، لیکن دعا کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب اولاد کی بھیک مانگ رہے تھے تب بھی دعا کر رہے تھے، رب هب لی من الصالحین۔ جب اولاد مل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ کیا دعا کی ہے؟ ان کے کھانے پینے کا بہترین نظم کیا ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام زبردست کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے۔ وہ دعا بھی سن لیجئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اولاد چاہتے ہیں اور اولاد مل چکی ہے، اس کی پرورش، پرداخت، دیکھ ریکھ کیسے کریں گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سامنے رکھیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے یا والد کی ذمہ داری ہے خاص طور سے کہ اپنی اولاد کے لیے ایک بہتر گھر کا انتظام کرے۔ بہتر گھر وہ ہوتا ہے جو مسجد کے آس پاس ہوتا ہے۔ دور دراز علاقے میں آپ نے گھر بنایا ہے جہاں آذان کی کوئی بوباس نہیں ہے، آذان کی آواز پہنچتی نہیں ہے، بچے دور رہتے ہیں، کچھ دنوں تک آپ کے ساتھ گھر میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو سوسائٹی کا اثر پڑتا ہے وہ آپ کے ناکوں میں دم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تجربہ نہیں ہو تو اندازہ لگا لیجئے، جو عام طور سے علاقے بسائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر ہوتی ہیں، جہاں مساجد کا نام و نشان نہیں ہوتا، وہاں آرام و سکون کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ آپ سے بھی کوتاہی ہو جاتی، پھر بچے تو کوتاہی کرتے ہی ہیں، پھر آپ سے بچے آزاد ہوتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، سوئمنگ پول کا مسئلہ ہوتا ہے، کھیل کود کا معاملہ ہوتا ہے، اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مختلف قسم کے لوگوں سے مل ملاپ کے نتیجے میں ان کے نظریات بدلتے ہیں، ان کے عقائد میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ معاملہ پڑا کہ مسلمان، پکے سچے مسلمان گھرانے سے آپ تھے، آپ کا بچہ بگاڑ کے اسباب سے دوچار ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تیرے بابرکت محترم گھر کے پاس اپنی اولاد کو بسا رہا ہوں، جہاں پہ کعبۃ اللہ ہے، جہاں بیت اللہ، جہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو رکھا اور دعا کی ہے۔ مسجد کے قریب رکھتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، مندروں کے قریب رکھیں گے، گرجا کے قریب رکھیں گے، ایسے مکانات میں رکھیں گے جہاں اسلام کا کوئی بو باس نہیں ہو، تو ان بچوں کے لیے کتنی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے اس کا غلط استعمال مت کیجیے، بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جگہ میں گھر لینے والے لوگ
جب تک بینک سے فائنانس نہیں کرتے گھر لے نہیں سکتے. اور سی بوتل کے کام کرنے والے لوگ پوری بلڈنگ ہی تعمیر کر لیتے ہیں اور آرام و سکون کی زندگی وہاں بسر کرتے ہیں. وہ سکون ہی کیا ہے جہاں پہ سکون ہی پائی جاتی ہے. اب غور کر لیجئے گا، میری بات اگر یقین نہ ہو تو اندازہ لگا لیجئے گا. مسلم سماج سے نکلتے ہیں، ماں باپ سے نکلتے ہیں، علاقہ سے نکلتے ہیں، ملنے جلنے والوں سے نکلتے ہیں اور ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں کچھ نہیں ہوتا سوائے گمراہی کے. دھکے چھپے بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عقل مندہ رہا اشارہ کافی ہے. کیا دعا کی؟ ان دبیتک المحرم، اللہ میں اپنی نسل کو تیرے گھر کے پاس رکھ رہا ہوں. کیوں؟ وجہ بتائیے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں گے. اب دور لے جا رہے ہیں تاکہ وہ نماز سے دور رہیں گے. تو اپنی اولاد پر خنجر چلانے والے تو خود آپ ہیں. ان کو دینی ماحول دیتے نہیں ہے، دنیاوی ماحول میں ڈھکیل دیا. آپ نے توحید و سنت پختہ نہیں بنایا اور شرک و بدعت کے دلدل میں ڈال دیا. وہ بچے کہاں سے توحید پرست ہوں گے اور سنت کے دلدادہ ہوں گے؟ پھر اس کے بعد روئیے گا امام صاحب بچے بگڑ گئے، ارے بچی کسی کے ساتھ بھاگ گئی، لڑکا ایسا کر رہا ہے ویسا کر رہا ہے. تو رونے سے کچھ فائدہ ہوگا؟ کلاڑا مارا تو اپنے قدم پہ آپ نے خود ہی. کیا دعا کی؟ اے اللہ تیرے گھر کے پاس، محترم گھر کے پاس، بابرکت گھر کے پاس رکھتا ہوں تاکہ ربنا لیقیموا الصلاۃ نماز قائم کرے. پھر دیکھیے کیا کہا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، الہی اکیلا یہاں آبادی نہیں ہے، لوگوں کے دل و دماغ کو ان کی طرف مائل کر دے. اللہ نے اسباب پیدا کر دیا، پانی کا نظم کر دیا، زمزم نکال دیا، لوگ ان کے پاس پہنچنے شروع ہو گئے، پوری آبادی ہو گئی. پینے کا مسئلہ حل ہو گیا. تو کھانے سے متعلق اللہ سے دعا کی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، الہی ان کو پھلوں کی روزی پہنچا دے. کبھی غور کیا آپ نے؟ اس دعا نے یہ تعلیم دی ہے کہ بچہ پیدا کر دینا ہی کمان نہیں ہے. بچہ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے روزی روٹی کا نظم کرنا بھی ضروری ہے، ان کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا بھی ضروری ہے، ان کے اندر دینی شعور کو جگانا بھی ضروری ہے، انہیں صحیح مقامات پہ پہنچانا بھی ضروری ہے. یہ کب انسان کرتا ہے؟ جب صاحب اولاد ہوتا ہے. صاحب اولاد انسان کی ذمہ داری ہے کس طرح اپنے اولاد کو صحیح تربیت دے، صحیح پرداخت کرے، صحیح دیکھ ریکھ کرے. اگر ایسا کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ یاد رکھیے اس سے پہلے ایک بار تذکرہ ہوا تو لوگ آپس میں مذاق کے طور پہ ذکر کرتے ہیں، ارے معروف صاحب نے تو بتا دیا ہم لوگوں کا ٹکٹ کٹ چکا ہے. ہنسی مذاق میں ذکر تو کرتے ہیں لیکن اصلاح کرنے کی توفیق نہیں ملتی الا ماشاءاللہ. کیا فرمایا تھا؟ حدیث ہے، آمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عام طور سے عمر کیا ہے؟ 60 سے 70 سال. اگر 60 سال کی عمر آپ کی ہو گئی تو سمجھیے آپ کا ٹکٹ کٹا ہوا ہے، کبھی بھی کنفرمیشن ملے گی اور آپ کو جانا پڑ جائے گا. ویٹنگ لسٹ میں آپ کا نام آیا ہوا ہے. ویسے آج کل معاملہ ایسا ہے، بچے ختم ہو جاتے ہیں، جوان ختم ہو جاتے ہیں، 40-45 سال کا لڑکا ہارٹ سے دوچار ہوتا ہے، جاں بحق ہو جاتا ہے. 18-20-22 سال کا لڑکا موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے، گھر کے لوگوں سے بولتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں، کسی گاڑی سے ٹکراتا اور اوپر پہنچ جاتا ہے. کبھی بھی کچھ حادثہ پیش آ سکتا ہے، یہ صورتحال ہے. لیکن عام طور سے امت کی عمر کیا بتائی گئی؟ ما بین 60 الی 70، 60 سے 70 سال. اگر 60 سال کی عمر ہو چکی ہے تو جان لے کسی وقت بھی جانے کا موقع ہو سکتا ہے. اب اگر کوئی انسان 40 سے 60 سال کے درمیان میں اپنی اصلاح نہیں کر سکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا مبرک، اپنی بارگاہ کے الہی کا متبرک اپنے آپ کو بنا نہیں سکا، تو ایسے انسان کی تباہی و بربادی میں کیا شک ہو سکتی ہے؟ اس لیے اپنی زندگی کے ادوار کو پہچانیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کے لیے یہ راستے رکھے ہیں، یہ تعلیمات رکھی ہے، یہ تفہیمات پہنچائے ہیں، یہ خیالات آپ کے سامنے دلائے گئے، کتاب و سنت کے احکام آپ کو بتلائے گئے، اس کے بعد بھی اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو صرف سورہ اسرافیل ہی ہمیں جگا سکتا ہے اور کوئی دوسرا جگانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے اور ہم جاگ بھی نہیں سکیں گے. اس لیے میری گزارش ہے
کتاب اللہ کا مطالعہ کیجئے اور سنت رسول اللہ کا مطالعہ کر کے اپنی زندگی کی ادوار کو سمجھیے، اور اللہ نے جو موقع دیا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الہی جو میں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے لیے رہائی کا اسباب پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی تو اپنے فضل و کرم سے ان کی ہر جائز مراد کو پوری فرما دے اور ان کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔